مدح خانے اہل بیت باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت تم کو میدان نار کا دشمنان اہل بیت تم کو میدان نار کا اے دشمنان اہل بیت اور بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر قدر والے جانتے ہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اور ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا جو بات ہوگی قرآن و سنت کے ہیں مطابق ہوگی ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم لعنت اللہ علیکم بولو لعنت اللہ علیکم اے دشمنان شاعرہ دی سنت دا کرنا ہوں میں طریقہ اپنا لواں فرماندے ہوں دے سان ہاتھ چکو جنہیں جنہیں پڑھنا ہے فرماندے ہوں دے سان بڑے شاعری ذرا ہاتھ اٹھا دے ہو اے جملہ جنہیں پڑھنا ہے لعنت اللہ کوئی فرض واجب نہیں فرض واجب نہیں ویسے ایسا ہاتھ اٹھا دے مجھے پتہ لگے کیڑے کیڑے ووٹ نے لعنت بھیجنا لے ٹھیک ہے ہاتھ تھلے کا دیو بابا دے بلند کر دیو لعنت اللہ علیکم دشمنان لعنت اللہ علیکم اے دشمنان بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن ساڑی روایات اندر کہتے ہیں چھوٹے سنی داستان
حیدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان لعنت اللہ علیکم دشمنان یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اونچی آواز اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا نبی آخر زمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات قدسہ پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد زینت محفل رونق محفل صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ پیر سید عثمان حیدر شاہ صاحب زیدہ شرفہ میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اور آپ کے برادر اکبر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس پرفتن دور میں غیر گزرے دور میں اتنے عظیم الشان پروگرام سجائے تاکہ لوگوں کا ایمان مضبوط رہے اللہ آپ کے حسن انتظام کو حسن نیت کو قبول فرمائے قبلہ خطیب الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ درجات بلند فرمائے وہ جو مشن چھوڑ کے گئے ہیں اللہ ہم کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے مرکز اہل سنت میں آنے والوں سب سے پہلی بات یہ یاد رکھو کہ ہم ہیں سنی بولو الحمدللہ اور میرا ایمان امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کسی نے آپ سے پوچھا کہ اے امام اعظم ابو حنیفہ آپ فرمائیں کہ سنی کون ہوتا ہے سئل ابی حنیفہ عن مذہب اہل سنہ والجماعہ اہل سنہ والجماعہ ہوتا کون ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ان یفضل الشیخین علی سائر الصحابہ وان یحب الخطنین فرمایا سنی وہ ہوتا ہے جو ابو بکر عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے صحابہ پر فضیلت دے اور عثمان و علی سے پیار کرتا ہے یہ وہ ذمہ دار سٹیج ہے جہاں سے امام الانبیاء علیہ السلام کی بھی محبت ملے گی حضور کی آل کی بھی محبت ملے گی اور حضور کے اصحاب کی بھی محبت ملے گی یہ وہ ذمہ دار سٹیج ہے اور اللہ رب العزت مقرر شیر لسان فخر السادات خطیب بے بدل حضرت علامہ صاحبزادہ بن سید وسیم رسول شاہ صاحب ان کی خدمات دینیہ کو بھی قبول فرمائے کہ وہ اپنے باپ کے مشن کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں بات آج کرنی ہے میں نے 5 تن پاک کی کس کی بولو بابا سے بلند کہو کس کی 5 تن پاک کی اور میں بڑا خوش ہوا جب میں نے اپنا موضوع یہ دیکھا کہ 5 تن پاک اور عقیدہ اہل سنت اس پہ بھی میں سادات اکرام کو خراج پیش کرتا ہوں کیوں کہ حرم مکہ میں بیٹھنے والا ایک مکی ہے اس نے کہا جو یہ کہے کہ 5 تن پاک ہیں وہ کافر ہے نعوذ باللہ نقل کفر مباشر اور آپ یہ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں میں کسی کی مخالفت اور گولی گالی کا عادی نہیں
ہمارے ایک ہاتھ میں رب کا قرآن ہے، دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ اور ریزن یہ بیان کیا کہ اگر پانچ تن پاک ہیں تو پھر باقی تو کیا ہے؟ تو میں نے کہا تو مکی ہے، مکے میں رہتا ہے، تو باقی مکے والے کون ہیں؟ دلائل قرآن و سنت کے تو میں آگے دوں گا نا۔ اور ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، اپنے مشرق کا پرچار، میرا مشرق ہی میرا ایمان ہے اور اس کا پرچار کرنا ہم پہ فرض ہے۔ پانچ تن پاک کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور ایمان کیا ہے؟ یہ 5 شخصیات ہیں۔ ایک شخصیت ہے امام الانبیاء علیہ السلام کی، اور علی و فاطمہ، حسن و حسین، 4 یہ نفوس قدسیہ ہیں جن کو ہم پانچ تن پاک کہتے ہیں۔ یہی ہے نا، یہ ہیں پانچ تن پاک۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ باقی جو 4 ہیں وہ پہلے پاک کی مثل نہیں، جو پاکیزگی، جو طہارت اور جو عظمت میرے امام الانبیاء علیہ السلام کی ہے وہ باقی 4 کی۔ آپ نہیں بولنا اس پہ، آپ نے، میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ بعض لوگ یہ عقیدہ بیان کرتے ہوئے انبیاء کو اور ان ہستیوں کو ملا دیتے ہیں، مگر میرا امام ہے مجدد فیضانی، میرا امام ہے بریلی کا تاجدار امام احمد رضا، میرا امام ہے سیال اجمال، ہم ماننے والے ہیں پہلے علی شاہ کے، داتا علی حجویری غوث جلی کے۔ ہمارے پاس یہ ایمان عقیدہ پہنچا کہ یہ 5 تن پاک تو ہیں، مگر ان 5 تن پاک میں معصوم ذات صرف امام الانبیاء کی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام صرف معصوم ہیں، اور باقی انبیاء اور فرشتے، معصوم ذات صرف حضور کی ہے ان 5 تن پاک میں، باقی معصوم نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، کوئی مانے یا نہ مانے ان کی اپنی مرضی۔ یہ ہے اس میں فرق۔ اگر ان کو اس درجے میں رکھیں کہ یہ باقی 4 ہستیاں بھی انبیاء کے درجے میں ہیں اور خصوصاً امام الانبیاء علیہ السلام کے درجے میں ہیں، تو یہ گمراہی ہے، یہ نالائکی ہے۔ نبی نبی ہے، نبی نبی ہے، علی علی ہے۔ بولو یہ عقیدہ ہے کہ نہیں؟ انبیاء انبیاء ہیں، ان کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، نبی نبی ہوتا ہے۔ ان 5 ہستیوں میں امام الانبیاء علیہ السلام جیسا کوئی نہیں۔ تو یہ کہنا کہ یہ کیسے پاک ہوئے، تو میں نے کہا اگر تو مشرک ہو تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے تو ناپاک سے پاک ہو جاتا ہے۔ آپ سنبھال کرنے میں تو بڑا سنے آسی کچھ دے بڑا بولتے ہو، بات کو سمجھو نا۔ آپ کے ذوق بارے بھی تقریر کروں گا، مگر یہ سمجھ لو کہ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے، مشرک ہو، تو انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہوتا ہے تو پلید ہوتا ہے۔ تو جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کلمہ جس نے پڑھ لیا تو اس کلمے نے ناپاک کو پاک کر دیا۔ اس کلمے کی برکت میں ناپاک پاک ہو گیا۔ تو میں نے کہا اگر تو آج کلمہ پڑھے تو ناپاک سے پاک ہو جائے، تو جس نے بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا، جس کو علی المرتضی شیر خدا العطا وجہ اللہ کعبے کے باہر خاتون جنت کا ہو جاتے ہیں، وہ کتنے پاک ہیں؟ اتنے پاک ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرما دیا، فرمایا حالت جنابت میں کوئی مسجد شریف میں نہیں آ سکتا سوائے میرے اور میرے علی کے۔ 2-3 منٹ بول
رہو پھر تقریر کروں گا. اس کے بعد جب میں بولتا ہوں نا تو پھر کہتے رہو ہاں 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 واہ 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 کیا بات. یہ دار ثناءاللہ رضوی کے لیے نہیں ہے, یہ حسنین کے بابا علی المرتضیٰ کے لیے ہوگی. جو اعلان الارض مسجدا وطہورا مسلم شریف پڑھ رہا ہوں. فرمایا امام الانبیاء علیہ السلام نے خود فرمایا میرے آنے سے ساری زمین پاک ہو گئی. جو یہ کہتے ہیں نا یہ کیسے پاک ہیں, ان کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں. سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا دیکھ رہی ہے. جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. فرمایا میرے آنے سے رب العالمین نے میرے قدموں کی برکت سے ساری زمین کو مسجد بنا دیا, ساری زمین کو پاک کر دیا. تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے آنے سے زمین حضور کے قدم چومے, یہ ارض مصطفیٰ کے قدموں کو چومے تو ساری زمین پاک ہو گئی. تو جس کو مصطفیٰ چومے مہربانی کرے آجے, مہربانی کرے آجے تو آڈی مہربانی ہاتھ اٹھا رہے ہو کچھ نہ کچھ بول دے ہو. امام الانبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں اور خود ہی فرمائیں میرے آنے سے ساری زمین پاک. خارجی ملا تجھے یہ بتانا چاہتا ہوں جس کے منہ میں لعاب مصطفیٰ کا ہو, زمین نے تو قدم چومے تو جو مصطفیٰ کے کندھوں پہ ہو, زمین نے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چوما تو جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پشت مبارک پہ ہو اور نیچے سے سبحان ربی العالی, سبحان ربی العالی, سبحان ربی العالی, سبحان ربی العالی تسبیحات پڑھتے رہیں. اور دنیا والوں, دنیا کے پجاریوں اور اپنے اسلام کو دولت کے نشے میں پوجنے بیچنے والوں, میں تم سے برسرے بہتر ہوں. زمین مصطفیٰ کے قدموں کو چومے تو وہ تو ساری زمین پاک ہو جائے جس کو مصطفیٰ چومتے بھی ہیں اور ساتھ چومتے بھی ہیں. جو بولتے ہیں ان کو دونوں ہاتھوں سے سلام ہے ذوالقابلہ رضوی. صدیق اکبر نے پوچھا, تاجدار صداقت نے پوچھا, خلیفہ ابن فضل نے پوچھا, امیر المؤمنین نے پوچھا, رازدار نبوت نے پوچھا, یار مزار نبوت نے پوچھا, یار دار نبوت نے پوچھا اے حبیب میں دیکھتا ہوں آپ حسنین کریمین کو چومتے بھی ہیں اور ساتھ سنتے بھی ہیں. ویسے تسی تاری شاہد میں بلایا ہوئے نا تو چار باری چومیاں لگے تو چار ہی گھارتے چھاڑتے ہو, ساری پاؤں کی ہوئی. چومتے بھی ہیں اور ساتھ سنتے بھی ہیں. یا رسول اللہ کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا ابو بکر مجھے ان دونوں شہزادوں سے جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقشبندیو, صدیق اکبر نے بھی چومنا بھی شروع کیا اور ساتھ سننا بھی. علی المرتضیٰ نے پوچھا, باب مدینہ تو علم نے پوچھا, فاتح خیبر نے پوچھا اے ابو بکر تم میرے بیٹوں کو چومتا بھی ہے اور ساتھ سنتا بھی ہے, اس کا ریزن وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے پوچھا تھا اور آپ اپنے شہزادوں کو چومتے بھی ہیں اور ساتھ سنتے بھی ہیں, وجہ کیا ہے؟ فرمایا مجھے جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں. کیونکہ حضور تو جنت دیکھ کے آئے ہیں اور جنت کی خوشبو کی معرفت اور پہچان رکھتے ہیں. میں تیرے بیٹوں کو اس لیے چومتا ہوں, مجھے تیرے شہزادوں میں مصطفیٰ کی خوشبوئیں آتی ہیں. زور سے یہ واز نہیں.
ایک بات یہاں اور کر جاؤں، یہ بات یاد آ گئی. ہر مولوی کہتا ہے اصحاب کہف کا کرتا جنتی. ہر مولوی ممبر پہ کہتے ہیں اصحاب کہف اور اس کا کرتا یملی خام سلمینا کشفت عارفت یونس کشافت یونس اب یونس یوانس بوس وقلبہم کتبیر. کہتے ہیں نا کہ جنتی. تو میں نے کہا عقل کے اندر اصحاب کہف ہو اندر، کتا ہو غار کے باہر، اور 309 سال وہ اندر رہے، کتا باہر بیٹھا رہا، وہ تو ہو گیا چندی. تو جو ہو ہی غار کے اندر، بولو باقی پچھلے بھی بول دے خدا نہ واسطہ جے تو ہمیں یارے گارے نبوت کا واسطہ ہے. بولو جو کتا ہو باہر تو نسبت اصحاب کہف سے وہ تو ہو چندی. غار ثور کا ماحول ہو، ابو بکر صدیق کی گود ہو، مصطفیٰ کا سر ہو. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا کا سرٹیفکیٹ رب عطا فرمائے. کتا باہر ہو، اصحاب کہف اندر ہو، وہ تو تیرے نظریے سے جنتی ہے. تو جس کی قوم میں مصطفیٰ ہو اور ہو بھی غار ثور کے اندر، تو رب فرمائے لا تحزن. پہنچی آواز سے میں تیرے لالوں کو اس لیے چومتا ہوں، تیرے شہزادوں کو اس لیے چومتا ہوں، مجھے تیرے شہزادوں میں مصطفیٰ کی خوشبو آتی ہے. تو جس میں مصطفیٰ کی خوشبو ہو، دنیا کا تخت کیا کرنا ہے. تخت لینے گئے مارے گئے. لعنت الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. جو جنگی نوجوانوں کے سردار ہوں، دنیا کا تخت کیا کرنا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تطہیرا تطہیرا تطہیرا. اللہ نے ارادہ فرما لیا. اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں، میں تمہیں ہر ناپاکی سے دور کر دوں، ہر نجاست سے دور کر دیا، اور تمہیں خوب پاک اور ستھرا کر دیا. اللہ ارادہ فرما چکا. دنیا کے لیے آرڈر یہ ہے، ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، ارداد ہو، عالم ہو، فاضل ہو، مفتی ہو، ملا ہو، محقق ہو، مدرس ہو، فرما دیا بھائی طالب الرجس پلیتی کے قریب نہ جاؤ. پلیتی کے قریب نہیں جانا. آؤ مولویو اور سیکھو تاجروں، پلیتی کے قریب نہ جانا. تو پلیتی کو کیا آرڈر ہے؟ تو نے اہل بیت طہار کے قریب نہیں جانا. تیویں ہو گیا. میں نے کہا سب سے پہلے تو یہ بات تو لمبی ہو جائے گی نا. آپ چونکہ روزانہ آتے ہیں، اہل بیت طہار ہیں کون کون؟ کون کون پاک ہے؟ اہل بیت طہار میں سب سے پہلے جن کے بارے میں قرآن کی نص ہے، نص قطعی ہے، وہ ہماری مائیں ہیں. قرآن کی نص. پہلے
یہ 22واں پارہ پہلا رکوع، پہلا بھی پڑھ لو اس آیت کے ماں قبل بھی پڑھ لو، ماں بعد بھی پڑھ لو، سیاق و سباق پڑھ لو، گھر جا کے مطالعہ کرو، مولویوں کی باتیں چھوڑ دو، مطالعہ کرو جا کے، پتہ چلے گا یہ سارے کے سارے 2-3 رکوع کس کے بارے میں اعلان فرما رہے ہیں۔ یہ ازواج النبی ہماری مائیں ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، حافظ آباد کے شہیدوں، میں رب لم یزل کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، سارے پاک ہیں، سب پاک ہیں، علی پاک ہیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا پاک ہیں، حسن پاک ہیں، حسین پاک ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، میں مانتا ہوں یہ سارے پاک ہیں، پاکیزہ ہیں، پاکیزہ ہیں، پنتن پاک ہیں، مگر میں نے کہا تم بھی مانو جس کے بستر میں رب کا قرآن نازل ہو وہ بھی عائشہ صدیقہ پاک ہے۔ زندہ باد۔ جس کے بستر پر قرآن نازل ہو، 18 آیات سورہ نور کی آج بھی گواہ ہیں، اس پہ سبحان آنی چاہیے سینے کے زور سے، سبحان اللہ۔ جب بے ایمانوں نے بہتان باندھا منافقین نے عائشہ صدیقہ پہ، تو تاجدار عدالت، خلیفہ دوم، امیر المؤمنین، مراد رسول، مرید رسول، طالب اسلام، مطلوب اسلام، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، آقا عائشہ صدیقہ سے آپ کا نکاح کس نے کروایا؟ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمانے لگے خدا نے کرایا، تو آقا آپ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ خدا آپ کا نکاح پاکیزہ اور صحیح کرا سکتا ہے۔ سانوں دے بریلی دیتا ہے، دامے پیغامی دیتا ہے۔ امام احمد رضا سائدار بر رحمت اللہ نے فرما دے تو ہے اے نور تیرا سب گھرانا، شاہ سامتی رو راضی ہوں گے توڑے دیوی دے میرے دیوی نظارے پروار اندر خوش ہو رہا ہوں میں، تو ہے اے نور تیرا سب
وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی تفسیر کبیر مانے اعراضی جانا جنا جمنی نہیں ایک مانے ایسا جنا نہیں پیدا کرنا راضی ایسا جنا فرمایا امام الانبیاء علیہ السلام دے بھی جمیں پر درود سنات دے پڑھیا جانا ہے اس رحال دے بھی درود پڑھیا جانا ہے راضی فرمانے نے اس طرح سرکار دوارم اسلام نو سلام کیتا جانا ہے اس طرح حضور دیانونی سلام کیتا جانا ہے فرمایا صدقہ حرام ہے آل دے بھی صدقہ حرام ہے جس طرح قائد وارم اسلام دی محبت رب نے خرد کرا دیتی ہے اس طرح آل دی محبت بھی خرد کرا دیتی ہے فرمایا جس طرح آقا پاکیزہ دے پاک نے اس طرح حضور دی آل بھی پاگے تیری نسلیں فرمایا ہے شہنشاہ بغداد یارویں والے پیر یہ حدیث کی روایت فرما رہے ہیں اور روایت رہیں کے جاندے نے حضرت ابو ہریرہ تک غوث الثقلین حضرت ابو ہریرہ تک کے روایت رہیں کے جاندے نے فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں امام الانبیاء علیہ السلام کو لو سنے آئے رب العالمین نے آدم علیہ السلام نے مجھے سے تکلیف فرمایا کہ پیارے آدم علیہ السلام نے سجے پاسے ویکھیا ہے کہ 5 تن نظر آئے نے حدیث اٹھانا میری ذمہ داری ہے کہ صحیح حدیث 5 تن نظر آئے نے 5 تن نظر آئے نے 5 تن نظر آئے نے آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی اے رب العالمین تم نے مٹی تو بنایا ہے انہوں کس طرح بنایا ہے فرمایا پیارے آدم جی میں تینوں بنایا ہے میں اسے سہسانوں نے بنایا مٹی کو بھی بنایا سونے آگ کس طرح بنایا ہے فرمایا میں اپنے یاد کا نور تکلیف کیتا ہے یاد نور نو تحریف فرمایا حدیث رو کے گھور روائیں سنو پھر اس حدیث طرف ہونا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا رب العالمین نے میرے نور نو تحریف بیتا پھر میرے نوری چوری دا نور بنیا فاطمہ دا نور بنیا حسن دا نور بنیا حسین دا نور بنیا علی شیر خدا دا نور بنے فرمایا حسنین توڑا بابا سب نرو آلہ ہے توڑے نرو آلہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا او قیامت تک کون والے میرے غلاموں کہ 5 تن پاک توڑے سارے آنا رہی آلہ میں سجے پاسے دیکھیا ہے 5 تن پاک
یا اللہ حیات میرے جیسی ہے، شکل میری جیسی ہے، میں ابو البشر ہاں، میں سب تو پہلوں بنیا، فرمایا تو مٹی تو بنیا ہے۔ حدیث ہو گیا بیان کرنا، جی غوث پاک بیان فرمانا ہے، اے میرے نور تو بنے ہیں، اور رب نے فرمایا پیارے آدم انہوں پیدا کرنا مقصود نہ ہوندا، نہ زمین بنانا، نہ آسمان بنانا، نہ ستارے ہوندے، نہ انبیاء ہوندے، کائنات کی کوئی چیز نہ ہوندی۔ مکی کچھے کچھے جائے گا تیرا پیچھا زیادہ دے غلام کر دے۔ میرے رب نے فرمایا پیارے آدم میرا نام محمود ہے، میں سونے نو محمد بنایا۔ آئے آئے اللذی یحمد حمدن بعد حمدن مرتا بعد مرتین کرتا بعد کرتین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں جنہاں دی ہر وقت تعریف کی جاندی ہے، جنہاں دی ہر وقت ناکاں پڑھیاں جاندیاں ہیں، ہر وقت جنہاں دے گیت گائے جاندے ہیں۔ میں محمود ہاں، یا سجے پاسے بیٹھ رہے ہیں، یہ محمد ہے۔ یہ تین پہ دو نا حاجدہ بھی فیضان ہے، سمجھ آ گئی؟ میں محمود آنی محمد بھی جنہی دے تواری سبحان اللہ اچھی نہیں نہ ہونی تو اگے تقریب نہیں جانے۔ اوہ حافظہ بات شہر اچھی آگوش میں محمود ہاں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں آدمیاں دوسرا علیہ۔ میں علیہ ایک دوسرا علیہ اور پائندن پائندہ فلسفہ کر رہا، میں محمودہ پہلا محمدی، میں علیہ دوسرا علیہ، میں فاتحہ تیسری فاتحہ۔ میں فاتحہ تیسری فاطمہ، میں احسانہ چوتھا حسنی اور چوتھا حسنی، میں محسنہ پنجواؤں سے۔ آدم روح اور جسم کے درمیان سن، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی سان، اس وقت بھی اللہ کا نبی سان، جو ہو چکی ہے وہ بھی جاننا، جو ہونے والا ہے وہ بھی جاننا، پہلا محمدی آدم دوسرا علی، پہلا محمدی میرا سونا محبوب دوسرا علی، یہودی آ گئے علی، اے مولا علی، ساڑھے کوئی سوال نے یہ جواب
جواب دے دیو اسی تواڈے جے نہ دیو تسی ساڈے فرمایا قبول ہے قبول ہے کرو یہودیو سمان یہودی کہنے لگے ہو کیڑی شے ہے ایک ہے دوسری نہیں دوسری ہے تیسری نہیں تیسری ہے چوتھی نہیں چوتھی ہے پنجویں نہیں پنجویں ہے چھویں نہیں چھویں ہے ساتویں نہیں ساتویں ہے آٹھویں نہیں آٹھویں ہے نامی نہیں نامی ہے دسویں نہیں دسویں ہے گیارہویں نہیں گیارہویں ہے بارہویں نہیں بارہویں ہے تیرہویں نہیں کیڑا مرد ہے ماں باپ کو نہیں کیڑی عورت ہے ماں باپ کو نہیں کیڑا جانور انڈے دیتا ہے کیڑا جانور بچے دیتا ہے فرمایا مولا علی نے بس راؤنڈ نہ مارو صحیح بولے سبحان اللہ بس فرمایا ایک ہے تے دوسرا نہیں وہ میرا اللہ ہے دو ہے تے تیسری شے کو نہیں باب مدینہ کو علم کا بول دینے وہ دن تے رات ہے تیسری شے کو نہیں تین ہے تے چوتھی کو نہیں لو گرم تے کرسی ہے چوتھی شے کو نہیں چار مقرر فرشتے نے پنجواں کو نہیں پانچ فرض المادہ نے چھویں کوئی نہیں یہ چھ ہو دن نے جنہ دن اندر رب نے زمین و آسمان بنائے ساتواں نہیں سات آسمان نہیں آٹھواں آسمان نہیں آٹھ فرشتے نے جنہ رب نے عرش اٹھایا ہے نامہ نے 9 بندے سن جنہ صالح علیہ السلام نے اونٹ دیا لتا کٹیاں 10واں نہیں سی اور 10 ستارے اور 10 دن میں جنہ دنہ دنہ قسمہ رب قرآن اندر ارشاد فرماتا ہے والفجر والیال ولیال عشر 10 دنہ دنہ قسمہ تے 2 راتیاں دنہ قسمہ رب نے قرآن اندر ارشاد فرمایا نے اور 10 دن میں فرمایا 11 ہے تے 12 نہیں 11 ستارے میں تے یوسف علیہ السلام نے بیٹھے سن 12 نہیں سی 12 مہینے نے 13واں مہینہ نہیں آدم علیہ السلام نے جنہ دینا مائے نہ باپ حبا اسلام اللہ علیہ نے جنہ دینا مائے نہ باپ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے ماں دے ہے پھر باپ کو پیدا ہوئے باپ کو نہیں جنہ جانورہ دے کان اندر ہوندے نے وہ پنڈے دینے نے جنہ دے بار ہوندے نے وہ بچے دینے نے یہودی کہنے لگے علی اے مولا علی کلمہ پڑھا مصطفیٰ رب نے زمین و آسمان یا تیرے سامنے بنائے گے یا جنہیں بولو تم پڑے اس محمد کے سامنے اور 11 والی آنکھوں ہے تے یاری بڑا کٹ کے رکھ دیتیاں نہیں آپ فرماندے نے تصویر پھری تو دل نہ پھرنا کی نہ تصویر پھڑ کے ہو کی نہ تصویر پھڑ کے اوتے چرے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا او چرے کٹے دادا صاحب تو 40 میل لگے جا کے چرے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا تے کی لینا چریا پھڑ کے اوتے چاگ بنا دودھ جم دینا ہی یا حضرت بابو پاویں لال من کڑ کڑ کے اللہ
آئیے چوتھی حدیث پائندر پاک دے کالا من حبانی جن نے محبت کی تھی میرے نال مصطفیٰ فرمانے نے میرے نال وَحَبَّ حَازَئِن تے میرے حسن نال بھی پیار کیتا تے حسین نال بھی پیار کیتا پہلا کام مصطفیٰ کا تھا کیا تو بس کرنی ہے پہلا کام مصطفیٰ حازین تسنیہ دو کنے ہو گئے تین پاک وَأَبَاهُمَا اور انہوں نے بے مولا علی نے پیار کیتا وَأُمَّهُمَا اور انہوں نے ماں فاطمہ نے عقیدت رکھی پکی پانچ تن ہو گئے نہیں پورے ایتھے ٹھنڈے پہندے ہو کی مسئلہ جے اور سارا پار سکام نہ روی تو لیتے ہیں رات اسیاں سرکا دے اور میں کیا مکی جی من حبانی ایک تن حازین تین تن اباہما چار تن وَأُمَّهُمَا پانچ تن سونیا میرا جاتی فرمایا کانا مائی فی درجت فی الجنہ اور جنت اندر میرے درجے سے میرے نال ہوئے سبحان تے سونے دا درجہ کسے ہوئے گا سونے کو اڑا درجہ فرمایا میرے درجے میں نبی میرے درجے میں نہیں بیٹھیں گے جی میں زمین والے آسمان دے ستارے بیندے نے زمین والے جی میں آسمان دے ستارے بیندے نے تے فرمایا کان مائی فی درجتی فی الجنہ کان مائی فی درجتی مطلب سمجھے ایسا بھی سوالہ نہیں وہ آخر کے سلطان صاحب نے شہد اچھی سوالہ دے حدیث دے مطلب دے آہستہ کان مائی فی دراجاتی فی الجنہ یا یوم القیامہ فرمایا وہ جنت اندر میرے درجے میرے نال ہوئے گا سونیا تو اڑے نال فرمایا ہاں سونیا کس حساب نال نبی تھلے فرمایا میں جس نے جنت اندر جاؤں گا تو میرے کو پہلو میرا بلال سونی ہو کی میں فرمایا انہیں میری اونٹھی کی مہار پکڑی ہوئے گی نا وہ میرے کو اگے ہوئے گا نا تو میری اونٹھی کی مہار لائے گے فرمایا کانا آئی فی دراجتی فی الجنہ تو مراد ہے وے اسی انبیاء دے غلام بن کے مصطفیٰ دے نال جنت اندر ہوں گے یہ پائندہ دیا حدیثاں سن کے پھر میرے امام محمد رضا یاد آگیا تیری نسل تیری نسل کل خلیفہ ہے خلیفہ وقت دے ایک عورت نے دعویٰ کیتا میں سیدہ پاک دی بیٹیاں مولا علی مرتضیٰ دی بیٹیاں میں شہزادیاں امام الانبیاء دی نواسیاں متوکل خلیفہ جس نے کی ہوئے کسی آکھیا اے پتہ کیویں چلے اے سید اللہ دی ہے بیٹے میں ابو جعفر محمد بن موسیٰ بن رضا نے بلایا گیا ہے محمد بن علی بن موسیٰ رضا آیا ہے خلیفہ وقت کہنے لگا اے سید زادیو اے عورت کہنی ہے میں نبی دی بیٹی نواسیاں خاتون جنت دی شہزادیاں پتہ کن چلے یہ شہزادی ہے کہ نہیں ابو جعفر فرمان لگے اے خلیفہ وقت جس نے شیر دے کے پائیں گا پنجرہ کھولو نا پنجرہ کھول کے انہوں شیر دے کے کرو جے سید زادی ہوئی کہ رب العالمین نے دنیا کے سید زادیاں دا خون حرام قرار دیتا ہے شیر کبھی بھی پرندہ کبھی بھی انہوں نہیں کھائے گا جس نے کی وہاں اس عورت کو پکڑے آئے اور شیر کی طرف جا رہے ہیں پرندے کی طرف جا رہے ہیں رستے سے اندر کب کبھی داری ہو گئی کہنے لگی میں معافی مانگنی ہوں اے خلیفہ وقت میں سید زادی نہیں خلیفہ وقت نے اونٹری مہار کے انہوں
کے پورے شہر کا چکر لگایا یہ سید زادی ہونے دعویٰ کر دی سی ہے جھوٹی ہے جھوٹیاں دے خدا دی لعنت چند دن گزرے نے ایک کو بندہ کہنے لگا خلیفہ وقت ابو جعفر محمد بن علی بن موسیٰ رضا نے فرمایا سی یہ سید زادے مدرندے نہیں کھاتے وہ بھی تے سید زادے نے نا وہ نروں بڑھا کے بھی ذرا مشاہدہ کریے وہ اپنی گالیں کنے کو سچے نے لوگوں تین دن خلیفہ وقت نے اے شیرہ نے دکھا رکھیا ہے تین دن تو بعد ابو جعفر محمد بن علی موسیٰ رضا رضی اللہ تعالیٰ بلایا گیا ہے آخر ابو جعفر تسا فرمایا سی جرا سید زادہ ہوں گائے ترندے خون ترندیاں کے ترندہ جائے وہ سید زادے کا خون ورے حرام رب العالمین نے کرا دیتا ہے اسی مشاہدہ کرنا چاہنے ہیں میرے سید میرے نبی دیال فرمان لگے میں تیار لوگ جس نے ابو جعفر محمد بن علی موسیٰ رضا جا رہے نے تین دن دے شیر بکھے نے دروازہ کھلی آئے ہویا کیے شیرہ نے اونیا سار ابو جعفر دے قدمانوں کو سے دینے شروع کر دے تیری نسل پاک میں ہے تیری نسل انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اے پانچتن پاک پانچتن میں کہے بھی پاک کیوں حضور دی قربت نصیب ہوئی وہی تے پاک نے نا جے آج بھی سرکار دے نال بیٹے ہوئے نے جنہ وچوں سرکار ہوئے وہ بھی پاک جنہیں سرکار دے وچوں ہوئے وہ بھی پاک اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور لوحہ عزت رسول اللہ کی ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت و آخر دعوایا الحمدللہ